وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت سے رشتے عطا فرمائے۔ ایک رشتہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کا ہے۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے پوری کائنات کے انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سب کے ساتھ انسانیت سے پیش آنا چاہتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں بہت سے مذہب کے ماننے والے ہیں، مسلم ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، سکھ ہیں، اور اس کے علاوہ لامذہب ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو مذہب کو بھی نہیں مانتے، لیکن انسان ہے۔ اس انسانیت کا تقاضا کیا رہتا ہے؟ ہم اور آپ بہت محسوس کرتے ہیں الحمدللہ کہ ایک آدمی ہے اور وہ بھوکا ہے، تو ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تم ایمان والے ہو یا نہیں، ہم یہ نہیں پوچھتے۔ وہ بھوکا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بھوکا کھانا کھا لے، پیاسا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پانی پی لے، حتیٰ کہ یہ جذبہ ہمارا حیوان اور جانوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاحشہ خاتون کے جنت میں جانے کی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے والی ایک خاتون کو اللہ نے جنت دے دی کہ ایک کتا تھا، وہ پیاسا تھا، اس نے اپنے موزے سے کنویں سے پانی نکالا، موزے کو اوڑھنی میں باندھ لیا اور کنویں میں ڈال کر کے پانی نکال کر کے کتے کو پلا دیا۔ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، معاف کر دیا اور اسے جنت عطا فرما دیا۔ تو ہم انسان ہونے کے ناطے جو اپنے اندر ایک جذبہ رحم رکھتے ہیں، اس جذبہ رحم کے تحت ہم جانوروں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ ایک بزرگ صاحب تھے، تو دکان گئے چینی لانے کے لیے، تو چینی کی پڑیا میں چونٹی بھی آ گئی۔ گھر آئے، دیکھا اس میں چونٹی ہے، تو انہوں نے پھر پڑیا کو بند کیا۔ کہنے لگے کہ جس طرح سے ہم اپنے ماں باپ سے، بھائی بہن سے، دادا دادی سے، نانا نانی سے، اپنے رشتہ دار سے جدا ہو جائیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی، اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں سے واپس ہو کر کے رشتہ داروں سے ملنے کی کوئی امید نہ ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ اس چوٹی کو بھی وہ احساس ہوگا۔ وہ چوٹی دکان میں تھی، چنانچہ انہوں نے پڑیا لے جا کر کے دکان میں چینی کی بوری میں جا کے کھول دیا، اور چونٹی اس میں سے نکل کے بوری میں چلی گئی، اور یہ اب پھر دوبارہ اپنی پڑیا چینی کی لے کر کے چلے آئے۔ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا اس کو، اللہ رب العالمین نے معافی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کی بہت پسند آئی،
تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ چونٹیوں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایک حدیث سارے محدثین سب سے پہلے اپنے شاگرد کو سناتے ہیں، اس حدیث شریف کو مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ بہت سے رحم کرنے والے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ حدیث شریف مسلسل بالاولیت ہے، یعنی اسلام میں محدثین کے نزدیک بیان کرنے کے لیے سب سے پہلی حدیث یہ ہے جس میں رحم، کرم، مہربانی، نرمی، لطف کا حکم عنایت کیا گیا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے۔ ارحموا من فی الارض، ہر ایک کے اوپر رحم کرو۔ چڑیا ہے، چڑیا کے لیے پانی رکھ دیا جاتا ہے، دانہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم پہلے زمانے میں گھروں میں گملہ اوپر رکھ دیا جاتا تھا یا صحن میں رکھ دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی چڑیاں اترتی تھی، پانی پیتی تھی، کبوتر کے لیے پانی رہتا تھا اور دوسری چڑیاؤں کے لیے۔ اب ویسا رواج نہیں رہ گیا ہے، چڑیائیں بھی کم ہو گئی ہیں۔ مکہ مکرمہ جائیے تو مارکیٹ میں کبوتر گھومتے رہتے ہیں، پیروں میں لگتے رہتے ہیں، گاڑیاں بھی چلتی ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور وہ بلا خوف و خطر بھیڑ میں گھومتے رہتے ہیں۔ اور لوگ دانہ ڈالتے ہیں، کبوتر کو دانہ ڈالتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے پاس ایک مچھلی والا مچھلی بیچتا ہے، اس کا نام مقبول ہے۔ میں اس کو مچھلی کا پیسہ دیتا ہوں تو موبائل میں مقبول لکھ کر کے آتا ہے۔ بوڑھا آدمی ہے، داڑھی پوری رکھتا ہے اور اچھے اخلاق کا ہے۔ تو جب میں عمرے کے لیے جانے لگا، اس سے پہلے مچھلی لانے کے لیے ان کے یہاں گیا۔ میں نے کہا کہ دیکھیے پیسے ویسے لے لیجئے، میں جا رہا ہوں عمرے کے لیے تو 10-15 دن کے بعد آؤں گا۔ کہنے لگے اچھا، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، میرا بھی ایک کام کر دینا۔ کہ کیا کام کر دوں گا؟ تو خانہ کعبہ کے قریب میں کبوتر رہتے ہیں، سنا ہے میں نے، وہ کبوتر کے لیے دانہ ڈال دینا میری طرف سے۔ ہو سکتا ہے کہ اس برکت سے اللہ مجھے معاف فرما دے، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ جذبہ دیکھیے انسان کا کہ انسان کتنی دور بس رہا ہے، اور وہ کبوتر کی محبت میں کہ وہاں مکہ خانہ کعبہ کے کبوتر ہیں اور یہ وہ کبوتر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کبوتر کی وہ نسل ہوگی جس کبوتری نے غار ثور میں انڈا دے دیا تھا اور مکڑی نے جالا بن دیا تھا، اور دشمن اوپر تھے لیکن کبوتری اپنے انڈے پہ بیٹھی ہوئی تھی، ہٹ نہیں رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نسل کی کبوتری ہو۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کی ایک کتاب ہے النبی الخاتم، اس میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں کبوتر کی نسلوں میں اللہ رب العالمین نے اس نسل کو باقی رکھ رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بزرگ نے مکاشفے میں دیکھا ہو، یا یہ کہ واقعتاً کہیں پر کتاب میں بھی لکھا ہو کہ وہ نسل اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ حضرت مولانا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوتے ہیں تو ان کے انگوٹھے میں، ان کے دائیں انگوٹھے میں ایک نشان ہوتا ہے جو حضرت ابو بکر کے انگوٹھے میں سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو ان کے انگوٹھے میں حضور کے لعاب دہن، حضور نے دم کر دیا، پھونک دیا، لعاب لگا دیا تو زہر ہٹ گیا، نشان تھا۔ وہ نشان حضرت ابو بکر کے خاندان میں چلتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی مولانا نے لکھا ہے۔ اور
بعض لوگوں کے بارے میں بتاتے بھی تھے کہ ان کے انگوٹھے میں بھی نشان تھا، حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رحم کرم کا جو جذبہ ہے، یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے سارے حیوانوں میں رکھا ہے، ان کے بچوں کے تحت، کہ ہر حیوان، ہر جانور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں، شفقت اور رحمت کا جذبہ اختیار کرتے ہیں۔ چونٹی ہے، ان کو دیکھیے، مرغی کو دیکھ لیجیے کہ مرغی کے چوزے پھرتے رہتے ہیں، اور اگر چیل آ جائے تو ایک دم مرغی ٹوٹ پڑتی ہے، شکرے کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے۔ مرغی اڑتی نہیں ہے، لیکن شکرا وکرا آ جائے تو بالکل اڑ کر کے جاتی ہے اسے بھگانے کے لیے کہ ہمارے بچوں کا دشمن نہیں۔ تو یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے، بلکہ حیوان میں رکھا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، رومال لیے ہوئے تھے، رومال کے چاروں کونے کو پکڑے ہوئے تھے، لے کر کے آئے، یا رسول اللہ یہ بلبل ہے، یہ چڑیا ہے، چھوٹی چڑیا ہے، میں نے اس چڑیے کے بچے کو پکڑا تھا، تو چڑیا بھی آ کر کے میرے رومال میں آ گئی، میرے بچے کے پاس آ گئی میرے رومال میں، تو میں نے دونوں کو، چڑیا کو بھی اس کی ماں کو بھی لپیٹ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں سبق ہے کہ ماں کس طرح سے محبت کرتی ہے اپنے بچے سے۔ تو ہر ایک کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، انسان کے اندر انسانیت ہے تو وہ ایک دوسرے انسان کی بڑی رعایت کرتا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ سری لنکا کے قریب ہیں، ساحل پہ ہے، یہاں سے سمندر کے بعد ادھر سری لنکا ہے، آدھے گھنٹے کا راستہ ہے۔ وہاں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام وہیں تشریف لائے تھے، اور وہ پیر وغیرہ کے نشان وغیرہ بھی رکھے ہیں، اس کی سب کی کیا حقیقت نہیں معلوم، کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کب آئے اور اس وقت کی تاریخ محفوظ نہیں ہے، لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اس کے باوجود سری لنکا کے لوگوں کو دیکھیے، اور آپ لوگ بھی زبان کے لحاظ سے ایک ہیں، ان کی زبان بھی تمل ہے اور آپ کی زبان بھی تمل ہے۔ آپ کے اخلاق اور ان کے اخلاق میں ہم ایک چیز بہت اچھی سی دیکھتے ہیں کہ نرمی ہے اور ایک دوسرے کی رعایت بہت ہے۔ آپ کے یہاں رمضان المبارک میں یہ تقریر نہیں کرنی پڑتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جھگڑا مت کرو، کیونکہ جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ پورے مہینے میں گھوم گھوم کے دیکھتا ہوں، پوری بستی میں کہیں کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، کیونکہ آپ انسانیت کے زیادہ قریب ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد جو یہاں پیدا ہوئی ہوگی وہ قریب قریب یہاں رہی ہوگی، اور آدم علیہ السلام نبی تھے اور انسانیت کے بڑے اونچے درجے پہ تھے جو انبیاء کرام کا درجہ ہے، تو یہاں اس زمین سے قرب ہے، اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر انسانیت بہت ہے۔ آپ کے یہاں میں نے کئی چیز دیکھی ہے، ایک یہ چیز دیکھی کہ آپ کے یہاں کسی فیکٹری کا کوئی ملازم ہے تو آپ اس کو بھگاتے نہیں، بلا وجہ اس کی ملازمت ختم نہیں کرتے، اور ملازم کے اندر بھی کام کے پورا کرنے کا جذبہ رہتا ہے آپ کے یہاں، بلکہ کیرلا تک بھی ادھر کے جو ملازمین ہوتے ہیں یہ کام بالکل صحیح جتنا مفوضہ کام ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ ہماری طرف کے کام کرنے والے کام چور ہوتے ہیں، کام کم کرتے ہیں، پیسہ پورا لینا چاہتے ہیں، مگر آپ کی طرف کے ملازمین میں یہ بات نہیں ہے، اور اگر تھوڑی بھی رہتی ہے تو آنر اس کو سمجھا دیتا ہے تو اسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ملازمت ختم نہیں کرتے ہیں۔ مسجد ہے تو مسجد میں جب سے مسجد بنی ہے تب سے دادا نے امامت کی اور باپ نے امامت کی اور بیٹے نے امامت کی اور پوتے نے امامت کی، ایک دم چلتا رہتا ہے۔ تو یہ سب بھی انسان کے سلجھے ہوئے دماغ کی علامت ہے۔ مسجد میں کبھی کبھی 1500 2000 لوگ بھی آپ ہوتے ہیں،
پوری مسجد بھری ہوتی ہے، یہی مسجد تقریباً 150 آدمی اس میں آ جاتے ہیں، یہاں سے وہاں تک کوئی آدمی بولتا نہیں ہے، چیختا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے، جھگڑے نہیں کرتا ہے۔ بچے بھی آتے ہیں تو بچوں کو بھی قابو میں رکھ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسجد میں آواز بلند ہوتی ہے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ ڈانٹ کر کے ایک دوسرے کو بولتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں 4 بجے کے بعد چوک چرستے پہ جھگڑے وگڑے ضرور ہوتے ہیں، اور آپ کے یہاں یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ کہیں نہیں جھگڑا ہوتا ہے تو گرمی کے روزے میں دسترخوان میں شربت کا جھگڑا ضرور ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ کاہے نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے معاشرے میں، ماحول میں آپ کے آباء و اجداد کی تربیت کی برکت سے اور یہاں کے علماء کی تربیت کی برکت سے سب سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کا رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت اور احترام دیتے ہیں ایک دوسرے کو، بڑے کا احترام چھوٹے کرتے ہیں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، اور آگے ولم یبجل عالمینا بھی بعض جگہوں میں لکھا ہوا دیکھا، آگے ہے فلیس منا، کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑے کی عزت نہ کرے، علماء کا احترام نہ کرے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ گویا کہ اخلاق ایسے ہیں جنہوں نے یہ اخلاق غیر سے انہوں نے لے رکھے ہیں۔ غیروں کی صحبت سے آدمی اسلامی اخلاق بھول جاتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد نے اور یہاں کے بڑوں نے، اہل علم اور صوفیاء نے، بزرگوں نے، اللہ کے ولیوں نے جو باتیں بتائی، جس ڈھنگ پر آپ کو رکھا اسی ڈھنگ پر ہے۔ ایک خصوصیت تیسری یہ بھی ہے کہ آپ کے یہاں علماء کا احترام اور عزت ہے۔ جب تک علماء کا احترام عزت باقی رہے گا تب تک دینداری باقی رہے گی، اور جہاں علماء کا احترام عزت ختم ہوا، دینداری کمنا شروع ہو جائے، گھٹنا شروع ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بہت کم ہے، نام لینا مناسب نہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر دینداری کم ہو جاتی ہے، سنت کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اکڑتے ہیں اور اپنے پاس میں کچھ پیسے ہو گئے اور کوئی دولت ہو گئی تو اب اپنے سے کم پیسے والوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے معاملے کرنا یا ان سے بے تکلف ہونا، وہ اپنے بڑک پن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ حماقت ہے، یہ غلط ہے۔ ہمیشہ اپنے کو عاجز بندہ سمجھنا چاہیے۔ زمین پر میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں۔